السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مسلیا اما بعد، معزز و محترم ناظرین و سامعین، دینی اور اسلامی بھائیوں، ہمارے سماج اور معاشرے میں بہت سارے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد روحیں ہر جمعرات کو دنیا میں واپس آتی ہیں۔ تو آج کے درس میں انشاءاللہ ہم اسی بات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ مرنے کے بعد روحیں ہر جمعرات کو یا 15 شعبان کی رات کو دنیا میں واپس آتی ہیں؟ اس سوال کے جواب میں عرض یہ ہے کہ کوئی بھی روح مرنے کے بعد دنیا میں واپس نہ آتی ہے اور نہ آ سکتی ہے۔ اس کی دلیل قرآن مجید کے اندر سورۃ المؤمنون میں آیت نمبر 100 ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان مرنے والوں کے پیچھے برزخ ہے قیامت کے قائم ہونے تک۔ یعنی جو شخص بھی مر گیا، مرنے کے بعد قیامت تک اس کو اسی برزخی زندگی میں رہنا ہے۔ اس کی دلیل سورہ یاسین کی آیت نمبر 51 اور 52 کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ۔ قیامت کے دن جب دوسری بار سور میں پھونک مارا جائے گا تو تمام کے تمام لوگ اپنے قبروں سے زندہ ہو کر میدان محشر کی طرف دوڑ رہے ہوں گے۔ یعنی تمام روحیں زندہ ہو جائیں گی اور اپنی قبروں سے نکل کر میدان محشر کی طرف دوڑ رہے ہوں گی، اور گنہگار اور فاسق و فاجر لوگوں کی روحوں کے بارے میں مفسرین نے کہا ہے کہ وہ روحیں کہیں گی یا ویلنا، ہائے ہماری بربادی، من بعثنا من مرقدنا، ہم کو ہمارے خوابگاہوں سے کس نے جگا دیا۔ کہا جائے گا ھذا ما وعد الرحمن، یہ وہ دن ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا، یعنی قیامت کا دن، اور رسولوں نے سچ کہا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ گنہگار لوگ کہیں گے، اور وہ قبر کی زندگی کو، برزخی زندگی کو آرام گاہ اور خواب گاہ اس لیے کہیں گے کہ قیامت کی ہولناکی کے سامنے، قیامت کے ہولناک منظر کے سامنے ان کو قبر کی زندگی خوابگاہ محسوس ہوگی۔ اس کے علاوہ مومنوں کے بارے میں، جنتی روحوں کے بارے میں تو باقاعدہ سنن ترمذی میں حدیث موجود ہے، صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فرشتے بندے مومن سے قبر میں سوالوں جواب کرتے ہیں اور وہ سوالوں کے جواب میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جنت کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے، جنت کے لباس پہنا دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے نم کنومت العروس، سو جا اس نئی نویلی دلہن کی طرح جسے اس کے محبوب شوہر کے سوا کوئی نہیں جگاتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن تک برزخی زندگی ہے، اور مرنے کے بعد سے قیامت تک کوئی روح دنیا میں واپس نہیں آتی۔ اگر واپس آتی تو اللہ یہ نہیں کہتا کہ روحیں قیامت کے دن کہیں گی یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے ہماری بربادی، ہم کو ہمارے خوابگاہوں سے کس نے جگا دیا۔ مرنے کے بعد سے قیامت تک اسی وہ برزخی زندگی میں رہتے ہیں، اسی لیے وہ روحیں کہتی ہیں کس نے ہم کو جگا دیا۔ اس سے پہلے وہ بیدار بھی نہیں ہوتی اور وہ دنیا میں آتی بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ المطففین میں اللہ رب العالمین نے روحوں کا مسکن بیان کیا ہے کہ مرنے کے بعد نیک لوگوں کی روحیں کہاں رہتی ہیں اور مرنے کے بعد برے لوگوں کی روحیں کہاں رہتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ المطففین میں ارشاد فرمایا کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، ہرگز نہیں، بے شک فاسق و فاجر لوگوں کی روحیں سجین کے اندر ہیں۔ مفسرین نے بیان کیا کہ سجین یہ زمین کی سب سے نچلی سطح میں، زمین کے سب سے نچلے حصے میں ایک جگہ ہے جہاں گنہگاروں اور دوزخیوں کی روحوں کو جمع کیا جاتا ہے، اور نیک لوگوں کی روحیں علیین کے اندر ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، ہرگز نہیں، بے شک نیک لوگوں کی روحیں علیین کے اندر ہیں۔ علیین کہاں ہے؟ 7ویں آسمان کے اوپر اللہ کے عرش کے پاس
سدرۃ المنتہا کے نزدیک ایک جگہ ہے یا ایک رجسٹر ہے جہاں نیک لوگوں کی روحیں رہتی ہیں اور وہاں ان کا نام درج کیا جاتا ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مرنے کے بعد نیک لوگوں کی روحیں علیین میں ہو جاتی ہیں اور برے لوگوں کی روحیں سجین میں، قید خانے میں واپس لوٹ نہیں سکتی دنیا میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ کوئی بھی شخص مرنے کے بعد دنیا میں واپس آنے کی آرزو نہیں کرتا سوائے شہیدوں کے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاتے ہیں، شہادت کی وجہ سے ان کو جو درجہ مقام و مرتبہ ملتا ہے، اس کی وجہ سے شہداء مرنے کے بعد یہ آرزو اور تمنا کرتے ہیں کہ کاش انہیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے، دوبارہ زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے۔ 10 مرتبہ وہ آرزو کرتے ہیں کہ کاش ہمیں 10 مرتبہ اس طرح سے زندہ کیا جائے اور شہید کیا جائے، کیونکہ شہادت کی وجہ سے جو مقام و مرتبہ ان کو ملتا ہے اس کی وجہ سے وہ ایسی آرزو اور تمنا کیا کرتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ مرنے کے بعد کسی بھی روح کو دنیا میں واپس آنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے اور نہ وہ آ سکتی ہیں۔ اگر نیک لوگوں کی روح ہیں تو برزخی زندگی میں اللہ کی نعمتوں میں ہیں، اپنے اعمال کے ثواب کے اعتبار سے ان کو برزخی زندگی میں اللہ کی نعمتیں مل جاتی ہیں، اور اگر برے لوگوں کی روح ہیں تو ان کو برزخ میں عذاب ہوتا ہے۔ اللہ کے عذاب کے فرشتے انہیں دنیا میں آنے کا پرمیشن اور آنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت کے مطابق اپنے عقیدے اور ایمان کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔